کلپ نمبر 596۔ اس کلپ میں انشاءاللہ عز و جل آپ قرآن پاک کی سورہ رات کی آیت نمبر 8 سے 10 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن سے رات الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادة الکبیر المتعال۔ ترجمہ، اللہ جانتا ہے جو ہر مادہ کے پیٹ میں ہے اور جو پیٹ کم اور زیادہ ہوتے ہیں، اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے۔ وہ ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا سب سے بڑا بلند شان والا ہے۔ اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے۔ اس سے پہلی آیات میں کفار مکہ نے ان نشانیوں کے علاوہ نشانی طلب کی تھی جو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دکھا چکے تھے۔ چنانچہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور اس کے کمال علم کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، کسی مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ نر ہے یا مادہ، ایک ہے یا زیادہ، اور اس کی تخلیق پوری ہو چکی ہے یا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ کس کے پیٹ کا بچہ جلدی پیدا ہوگا اور کس کا دیر میں۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے پیٹ کے گھٹنے بڑھنے سے بچے کا مضبوط، خلقت میں پورا اور ناقص ہونا مراد ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے، یعنی ہر چیز کی ایک مقدار ہے اور کوئی چیز اپنی مقدار سے کم یا زیادہ نہیں ہو سکتی۔ یہی مضمون قرآن پاک کی اور آیات میں بھی بیان ہوا ہے، جیسا کہ سورہ قمر میں ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا فرمائی۔ اور سورہ فرقان میں ہے، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا پھر اسے ٹھیک اندازے پر رکھا۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا، یعنی جو چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں اور جو چیزیں ہمارے سامنے ظاہر ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بھی چیز غیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ ازل سے ابد تک ہر کمال سے متصف ہے اور ہر طرح کے نقص سے پاک ہے۔ سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار۔ ترجمہ، برابر ہیں تم میں جو آہستہ بات کرے اور جو بلند آواز سے کہے، اور جو رات میں چھپا ہے اور جو دن میں راستے پر چلتا ہے۔ سواء، برابر ہیں، یعنی دل کی چھپی اور زبان سے اعلانیہ کہی ہوئی باتیں، اور رات کو چھپ کر کیے ہوئے عمل اور دن کو ظاہری طور پر کیے ہوئے کام، سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کوئی اس کے علم سے باہر نہیں۔ عمل میں اخلاص پیدا کرنے اور دونوں جہاں کی سعادت حاصل کرنے کا طریقہ۔ علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جس نے بھی اس آیت میں غور و فکر کیا اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کیا تو اس کے عمل میں اخلاص آ ہی جائے گا۔ پھر وہ عبادت چاہے اعلانیہ کرے یا پوشیدہ طور پر، دن میں کرے یا رات میں، سب اس کے نزدیک برابر ہوگا، کیونکہ جب وہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھے گا کہ میرا ہر حال اللہ عز و جل کے علم میں ہے اور اللہ عز و جل سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں، تو وہ اپنے ظاہر اور باطن میں کوئی ایسا کام کرنے کی جرت نہ کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ایک دانش مند کا قول ہے کہ انسان جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے، اگر اتنا جہنم سے ڈرتا تو دونوں سے نجات پا لیتا، اور جتنی اسے دولت سے محبت ہے اگر جنت سے اتنی محبت ہوتی تو دونوں کو پا لیتا، اور جتنا ظاہر میں لوگوں سے ڈرتا ہے اگر اتنا باطن میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تو دونوں جہانوں میں سعید شمار ہوتا۔ ترغیب کے لیے یہاں ایک حکایت سماعت فرمائیں۔ میرا رب عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر رات کے وقت مدینہ منورہ کا دورہ فرماتے تاکہ اگر کسی کو کوئی حاجت ہو تو اسے پورا کریں۔ ایک رات میں بھی ان کے ساتھ تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے اچانک ایک گھر کے پاس رک گئے۔ اندر سے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی، بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو۔ لڑکی یہ سن کر بولی، امی جان کیا آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم جاری فرمایا ہے کہ کوئی بھی دودھ میں پانی نہ ملائے؟ ماں نے یہ سن کر کہا، بیٹی اب تو تمہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھ رہے، انہیں کیا معلوم کہ تم نے دودھ میں پانی ملایا ہے، جاؤ اور دودھ میں پانی ملا دو۔
لڑکی نے یہ سن کر کہا خدا کی قسم میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتی کہ ان کے سامنے تو ان کی فرما برداری کروں اور ان کی غیر موجودگی میں ان کی نافرمانی کروں۔ اس وقت اگرچہ مجھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نہیں دیکھ رہے، لیکن میرا رب عز و جل تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں ہرگز دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں بیٹی کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو سن لی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کے شادی شدہ ہونے کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کے گھر اپنے صاحبزادے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے لیے پیغام بھیجا تو انہوں نے بخوشی قبول کر لیا۔ اس طرح حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اس لڑکی سے ہو گئی اور پھر ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس سے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔